سب سے بڑے قاضی جن کو لوگ مردوں کے قاضی کے نام سے جانتے ہیں، کیا قاضی صاحب نے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ارشد شریف شہید کے ورثاء کو بلایا؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس سے چند لوگ اگر گئے تو اس سے زیادہ لوگ واپس آئیں گے۔ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی جن کو لوگ مردوں کے قاضی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی زندہ لوگوں کے کیس ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جنرل پرویز مشرف کا کیس سننے کے لیے ٹائم ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو اوپن ٹرائل چلانے کا ٹائم ہے، لیکن جو زندہ لوگ موجود ہیں، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے جب ان کے پاس درخواست جاتی ہے تو ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے انصاف کیوں مانگا، مجھ سے کیوں کہا۔ جب بات آتی ہے اگر قاضی صاحب کو انصاف دینے کی اتنی ہی فکر ہے اپنی اس ریاست کے اندر تو بلائیں ذرا عمران ریاض خان کو، ان سے پوچھیں کہ آپ کن لوگوں کے پاس تھے، آپ کی حالت کس نے کی، آپ پر ٹارچر کس نے کیا۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی صاحب نے بھی بس درخواست نمٹا دی اور قاضی فائز صاحب بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیا قاضی صاحب نے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ارشد شریف شہید کے ورثاء کو بلایا، ان کی بزرگ ماں کو بلایا، ان کی بیوہ کو بلایا، ان کے بچوں کو بلایا کہ آپ کے بھائی پر، آپ کے بیٹے پر، آپ کے شوہر پر کون لوگ تھے جو پریشر ڈال رہے تھے، کن لوگوں نے مجبور کیا۔ یعنی جو لوگ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ قاضی صاحب کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، لیکن جس میں سیاسی فائدہ ہو، جس میں بڑوں کا حکم شامل حال ہو، وہ قاضی صاحب نے سننا ہی سننا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں تھا، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا، ان کے فیصلے سویلین کورٹ میں ہی ہوں گے، لیکن قاضی صاحب نے اس پر ایک نیا بینچ بنایا، پورے کا پورا نام خیال گروپ وہاں پر بٹھایا اور ان سے 5-1 سے فیصلہ کروا دیا۔ یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جاری فسطائیت کا ذمہ دار جتنا محسن نقوی ہے، جتنا انوار اللہ کاکڑ ہے، جتنا نواز شریف ہے، جتنا شہباز شریف ہے، جتنا آصف زرداری ہے، جتنا فضل الرحمان ہے، اتنا ہی اس کا ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہے۔ آپ ان کے پچھلے مہینے نکالیں جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے کوئی ایک کیس ایسا سنا ہو جس میں ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہو اور انہوں نے کوئی اپنی جو حریت پسندی دکھاتے تھے، جو اپنے اندر کی انقلابیت دکھاتے ہوتے تھے، وہ انقلاب کہاں گیا ہے۔ یعنی جب یہ ویسے اوورال جج تھے تب ان کے اندر کا انقلاب جاگتا تھا، لیکن جب ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تب انقلاب کہاں بڑھ گیا، تب ان کے اندر کی انقلابیت کہاں چلی گئی، تب یہ کیوں ان مفاد پرستوں کے ساتھ مل کر انہی کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں۔ جو لوگ اس ملک کے اندر 2 سال سے فسطائیت پھیلا رہے ہیں، 2 سال سے پاکستان کی عوام کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ آج اس فیصلے کو اڑا دیا گیا اور ساتھ ایک ہومیوپیتھک شرط رکھی گئی، اس میں کہا گیا کہ جی جو فیصلے فوجی عدالتیں کریں گی اس کا سپریم کورٹ سے وہ مشروط ہوں گے فیصلے، وہ تب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی جب سپریم کورٹ اجازت دے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے جو سپریم کورٹ اپنے ہی دیے گئے فیصلے پر نیا بینچ بنا کر اس فیصلے کو قلم قرار دے رہا ہے، وہ کل کو کیا پوچھے گا۔ خیر، اس طرح کے فیصلے ہی کل صاحب کی عدالت سے متوقع ہیں جو آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی خبر شامل کر لیتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود کوئی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جس پر دونوں ملزمان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ محض ایک فراڈ ہے، لغو قسم کا کیس ہے، اور عمران خان صاحب تو جب یہ انہوں نے فرد جرم عائد ہوئی تو وہ کافی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کیا، مکالمہ کیا ان سے، ان کو کہا کہ یہ میرے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کیا، یہی میرا گناہ ہے، حکومت میری گرائی گئی اور ٹرائل بھی میرے خلاف چل رہا ہے، فرد جرم میرے پہ لگ رہی ہے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو خاموش کروا دیا گیا۔ یعنی یہ ہیں وہ عدالتیں، یہ ہیں وہ فیصلے جو اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں ہو رہے ہیں، اور یہ رہ گیا عدالتی معیار اور یہ رہ گیا عدالتی سماعت کے احوال۔ تو آگے ہم بات کرتے ہیں جس طرح آنے والے دنوں میں بڑی پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں اور سیاسی پارا پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے نام شامل ہونے جا رہے ہیں۔ جی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جمعے سے پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے سیاسی قداور لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان میں یہ دلچسپ صورتحال پہلی بار دیکھنے کو ملے گی کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ایک پارٹی پر دباؤ آتا ہے، جب بھی کسی سیاسی پارٹی کو کریش کیا جاتا ہے تو لوگ اس سے بھاگتے ہیں، واپس نہیں آتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس سے چند لوگ اگر گئے تو اس سے زیادہ لوگ واپس آئیں گے۔
آپ کو میں 2-3 نام بھی رکھ دیتا ہوں جو کنفرم ہے، جو ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فرسٹ آف آل KPK سے سردار مہتاب عباسی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو مسلم لیگ نون کا بہت بڑا نام ہے۔ دوسرا نام اتنا بڑا نام ہے جو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے، جو نون لیگ کی پالیسی میکر لوگوں میں سے تھے، چودھری نثار علی خان، ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے اور فائنلی مراحل میں ہے۔ وہ بھی عنقریب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی پاکستان میں تحریک انصاف کی شمولیت میں اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ شمولیت اختیار نہیں کرتے تو کم از کم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اتحاد ہو جائے گا، ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد چوتھا بڑا نام سردار لطیف کھوسہ صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کو عمران خان صاحب میدان میں اتاریں گے نواز شریف کے مقابلے میں۔ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ سردار لطیف کھوسہ جس طرح ایک دبنگ انداز میں تقریر کرتے ہیں، وہ میاں صاحب کو مزید اس قوم کے سامنے ان کے کرتوت بھی رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ 3-4 لوگ میں نے بتا دیے ہیں، مزید 1-2 نام اور بھی ہیں، ان کا کنفرم کرنا باقی ہے، وہ جیسے کنفرم ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے جا رہی ہے، ان کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں لوگ دیکھیں گے کہ وہ پارٹی جس کو اتنا بری طرح سے کریش کیا گیا، جس کے اوپر اس لیول کا ٹارچر ہوا، اس لیول کا پریشر تھا کہ لوگوں کی فیملیز تک بات پہنچی اور لوگ مجبور ہو گئے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو، تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے کو، لیکن اب دوبارہ سے اس میں نئی جان بھی آئے گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ سیاست میں کتنے بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ یہ تو پاکستان میں ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ پہلے بندہ غائب ہو جاتا تھا، پھر طائب ہو جاتا تھا، اور پھر وہ سیاست سے ہی طائب ہو جاتا تھا، یعنی یہ پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اس بار جو ہے وہ لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں پاکستان کی بیٹی صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے۔ ان کا ایک اور خط سامنے آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ خواتین کے اوپر یہ ریاست جس لیول تک تشدد کرے گی، یہ اپنی موت خود مرے گی۔ جو سیاستدان یہ کروا رہے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز مین پہ ہیں، ان لوگوں کو کل کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب آگ لگتی ہے تو سب کے دروازوں تک آتی ہے، اور اس بات کا خمیازہ نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا۔ کل کو ان کے اوپر بھی بات آنی ہے۔ اگر اس سسٹم کو سہولت کاری دے رہے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے، تو یاد رکھیں کل کو ان تک بات آنی ہے۔ خط آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صنم جاوید خان صاحبہ کا خط آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ پہلے سنتے تھے کہ جو ہو رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، جس طرح پاکستانی ہر بیماری کا ذمہ دار نظر بد کو ٹھہراتے تھے کہ جس کو نظر لگی ہے، اسی طرح ملک میں ہر غلط کام کا قصوروار امریکہ کو ہی ٹھہرایا جاتا تھا، مگر گزشتہ 7 برس سے سب بدل گیا۔ اب پورے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار چند خواتین ہیں، یعنی جنگ ہو، دہشت گردی ہو، بغاوت ہو، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، اشتعال انگیزی، یہاں تک کہ قتل بھی۔ علاقے اور شہر چھوڑیں، دوسرے صوبوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی چند خواتین کا قصور ہے۔ آج کل میاں صاحب کارگل کا ذکر کافی کر رہے ہیں، جس رفتار سے میاں صاحب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ طیارہ کیس اور کارگل کی ذمہ داری بھی انہی خواتین پر نہ ڈال دی جائے۔ ویسے تو آج کل بھٹو کے عدالتی قتل کا بھی کافی چرچا ہے، اب دیکھیں اس میں بھی یہی خواتین کب نامزد ہوتی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ بی بی شہید کے قاتل پکڑے جائیں، ورنہ یہی خواتین ہی تو ہیں جن کو دوبارہ سے نامزد کیا جائے گا۔ ویسے تو میں 1971 میں پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر جو حالات ہیں لگتا ہے جلد ہی اس کی ذمہ دار بھی یہی چند خواتین نکلیں گی۔ یعنی خدیجہ شاہ کو کوئٹہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے اوپر وہاں پر قتل کا مقدمہ ہے۔ اس طرح پاکستان کا نظام پوری کی پوری دنیا کے سامنے ننگا ہوا پڑا ہے، پوری کی پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن ذمہ داران اس پر شرمندہ تک نہیں ہوتے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔